خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، واجبات نماز کے بارے میں بحث چل رہی ہے. پہلی جو واجب چیز ہے نیت، اس کے بارے میں ہماری بحث تمام ہو گئی. آخری بات جو ہم نے اس مبحث کے اندر کی وہ ریاکاری کے بارے میں تھی، اور اس میں ہم نے کہا کہ 4 شکلوں کے اندر نماز کے اندر ریاکاری کا امکان ہے، اور چاروں شکلوں کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ باطل ہوگی. ریاکاری کی وجہ سے نیت باطل ہوگی، اور جب نیت باطل ہو گئی تو نیت نہیں رہی نماز میں، اس کا مطلب ہے نماز بھی باطل ہو گئی. اس کے آگے اگلی چیز جو ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام. اور پھر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اذان اور اقامت جو کہ واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن بہت تاکید ہے، مستحب ہے، تاکیدی مستحب ہے، مگر کہ ہر نماز سے پہلے ہر مرد اور ہر عورت کو اذان اور اقامت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور صحیح طور پر پڑھنی ہے. ہر چیز صحیح طور پر پڑھنی ہے، غلط طور پر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب تکبیرۃ الاحرام پر آئیں گے. تکبیرۃ الاحرام میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تکبیرۃ الاحرام تکبیرۃ الاحرام تکبیرۃ الاحرام میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ابتدا میں ہم تکبیرۃ الاحرام میں اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ایک ذکر، اور وہ ذکر ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ را کو تو بالکل ظاہر کرنا ہے، لیکن یہ اللہ اکبر وقفہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، آواز کاٹنی ہے، تاکہ یہ والا الف جو ہے یہ حمزہ ہے، تو حمزہ تبھی اچھی طرح پڑھا جاتا ہے جبکہ آواز نیچے سے چڑھے، کیونکہ وہ کہاں کا حرف ہے؟ حرف حلق. لیکن کون سا والا حلق؟ اقصى الحلق، پرے والا مطلب آواز وہاں سے چڑھنی چاہیے، اور یہ کیسے چڑھے گی؟ جب ہچکی کے طور پر چڑھے گی، اور ہچکی تب تک نہیں نکلتی ہے جب تک نہ آواز بند ہو جائے اور پھر نکالا جائے. اللہ اکبر. اگر ہم کہیں گے اللہ اکبر، یہ حمزہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ اللہ اور اکبر یہ کے بعد دیگرے پڑھنا ہے. یہ دو کلمے ہیں, دونوں کلموں کے کو یہ کے بعد دیگرے, یعنی بلا توقف, بیچ میں توقف کیے بنا, ٹھہرے بنا, پیا پائے ایک کے بعد دوسرا پڑھنا ہوگا. ایک کے بعد دیگرے پڑھنا ہوگا. یہ پہلی بات ہے. یعنی تکبیرۃ الاحرام کا جو کلمہ ہے, دو کلمتین, جو کلمے دو ہیں, ان کو یک کے بعد دیگرے پڑھنا ہے, وقف نہیں دینا ہے, لیکن آواز کاٹنی ہے. آواز کس نے کاٹنی ہے؟ تاکہ حمزہ صحیح ادا کیا جائے, مخرج اس کا صحیح ہو. لیکن آواز کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیچ میں وقفہ کیا, کیونکہ سانس برقرار ہے, سانس نہیں ٹوٹے گی. اور اللہ یہ آپ پیش پڑھ رہے ہیں, یہ زبر پڑھ رہے ہیں, تو گویا سکون کہیں نہیں ہے, اس لیے وقف نہیں ہے. جب وقف نہیں ہے تو وصل ہے, لیکن وصل کیسا ہے کہ بیچ میں سانس یہ آواز کاٹنی ہے تاکہ حمزہ اچھی طرح سے پڑھا جائے. تو یہ وصل بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن وقف بھی نہیں ہوگا. ہا مضموم پڑھا جائے گا, حمزہ مفتوح پڑھا جائے گا. اوکے, تو اس لیے ہم کہیں گے یہ کے بعد دیگرے پڑھنا, یہ کے بعد دیگرے پڑھنا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات اس کے بارے میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری بات کہ اللہ جو ہے اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر جو ہے اس کو کشمیری یا اردو والا عربی نہ پڑھے بلکہ صحیح عربی پڑھا جائے. اللہ اکبر کو صحیح عربی میں پڑھا جائے, صحیح عربی میں پڑھنا, تبھی یہ تکبیرۃ الاحرام بنے گا. تکبیرۃ الاحرام یہ ایسی تکبیر ہے کہ یہ احرام ہے, کچھ چیزوں کو حرام کر رہی ہے. یہ تکبیر جو ہے یہ تکبیر ہے تکبیرۃ الاحرام, کچھ چیزوں کو حرام کر رہا ہے. بات نہیں کر سکتے آپ, ہنس نہیں سکتے, بہت ساری چیزیں نماز کے اندر ممنوع, کلام نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. گویا اسے تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ حرام کرنے والی ہے کچھ چیزوں کو, صرف ذکر خدا کو حلال کرتی ہے, باقی سب چیزوں کو غافل رہنے کو حرام کرتی ہے, خضوع خشوع کے فقدان کو حرام کرتا ہے تکبیرۃ الاحرام. اس لیے صحیح عربی میں پڑھا جائے. صحیح عربی میں پڑھنا اس کی دوسری شرط ہے. پہلی شرط کی ایک کے بعد دیگرے, لیکن بیچ میں ایک آواز کاٹنے کے لیے کاٹنی ہے صحیح, حمزہ کو صحیح طور پر مخرج سے نکالنے کے لیے. تیسری بات, اور اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے, اکثر و بیشتر لوگوں کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ تکبیر پڑھتے ہوئے, تکبیر کا مطلب تکبیرۃ الاحرام, تکبیر پڑھتے ہوئے بدن جو ہے وہ ساکن ہو, ساکن یعنی غیر متحرک ہو, کوئی حرکت نہ ہو جائے, غیر متحرک ہو. تکبیر پڑھتے ہوئے, تکبیر پڑھتے وقت بدن جو ہے وہ غیر متحرک ہو, یعنی ساکن ہو, کوئی حرکت نہ ہو, کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس چیز کا خیال رکھنا آسان بات نہیں ہے. بے خبری میں کبھی ہم حرکت کرتے ہیں, یا یہ کہ تکبیر کہتے کہتے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ اکبر, تکبیر کہتے کہتے ہاتھ اٹھایا, تو یہ بدن ساکن ہوا یا متحرک ہوا؟ متحرک ہوا. اور یہ شرط سے ہٹ کے ہے, شرط سے ہماری شرط پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں ہوں؟ تو بدن جو ہمارا ہے, اور بدن میں آپ کے کیا آتا ہے سجاد صاحب, باتیں نہیں, بدن میں کیا کیا آتا ہے, ادھر سے لے کے پاؤں تک,
کہیں حرکت نہ ہو. میں نے نیت کی تو نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کرنا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ اکبر یا یہ کہ اللہ اکبر. تکبیر پڑھتے پڑھتے یا اوپر سے نیچے لانا یا نیچے سے اوپر چلے جانا. بے خبری، بے خیالی، غفلت. ہر ذکر کے وقت نماز کے اندر جو بھی آپ آگے بھی پڑھیں گے ذکر وغیرہ ہو، حرکت کرنا روا نہیں ہے. ایک ہے قیام ایک چیز واجب ہے، لیکن حرکت نہ کرنا کبھی کبھی قیام نہیں ہے لیکن حرکت نہیں کرنی سکون ہے. جیسے سجدے میں آپ جائیں گے، جب تک نہ آپ کی پیشانی سجدگاہ پر ساکن ہو جائے تب آپ ذکر سجدہ پڑھیں گے. اب اگر ایسا سجدگاہ ہو یا جگہ سجدے کی ایسی ہو جس میں کچھ اوپر نیچے ہو اور آپ کی اس میں چبھ رہے ہوں وہ دانے یا کچھ بھی، تو آپ کو درد ہو رہا ہے تو کبھی یوں کرتے ہیں اور پڑھ سبحان ربی الاعلی تو یہ سجدہ صحیح ہے نہیں ہے. تو لہٰذا اسی طرح تکبیرۃ الاحرام میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے یہ آپ کی چابی ہے نماز کی. آپ نماز میں جا رہے ہیں اندر، لیکن اندر جانے سے پہلے جو لاک ہے وہ کھولنا ہے. تو کس چابی سے کھولیں گے جی؟ تکبیرۃ الاحرام سے آپ کھول کے اندر جائیے. یعنی نماز میں داخل کس چیز سے ہو رہے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام سے. اور کس چیز سے باہر نکل رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے، تسلیم سے باہر جا رہے ہیں. سلام پھیر لیا، نماز ختم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا تکبیر پڑھتے ہوئے یعنی تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہوئے بدن ساکن ہونا چاہیے، بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ چوتھی چیز، یہ دوسری، یہ تیسری، چوتھی چیز ہے، لیکن یہ ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر. احتیاطاً انہیں احتیاط واجب یاد رکھیں. احتیاط واجب احتیاط کی بنیاد پر تکبیرۃ الاحرام کو اقامت کے ساتھ ملا کر وصل کر کے ملا کر نہ پڑھے. آپ اقامت پڑھ رہے ہیں، آپ تیار ہیں بالکل سیدھے، بالکل قیام ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اقامت کی آخری جزء کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام مل گیا. اور واجب ہے احتیاطاً اگرچہ، لیکن واجب ہے تکبیرۃ الاحرام کو اقامت کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا. پھر نیت اور پھر اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چار چیزیں جو ہیں تکبیرۃ الاحرام میں یہ لازم چیزیں ہیں. اب یہ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے ملحق ہے، تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ملحق ہے، اس کے ساتھ ہی ہے کون سی چیز؟ قیام. یہ قیام کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگلی بات اس کے ساتھ ہی، مگر کیونکہ اس میں بھی شرط ہے قیام یہ کیا ہے؟ قیام کی دو طرح کے قیام ہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا ایک قیام رکن ہے، ایک قیام غیر رکن ہے. ایک قیام رکن ہے، ایک قیام غیر رکن ہے. یعنی قیام ہے، کبھی یہ غیر رکن ہے اور کبھی رکن ہے. رکن کس وقت ہے؟ دو وقت یہ رکن ہے، دو ٹائمز پر یہ رکن ہے. کب ہے رکن؟ ایک تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام کے دوران بھی حالانکہ، اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے.
رکوع میں جانے سے پہلے وہ والا اور تکبیرۃ الاحرام کے وقت والا قیام جو یہ دونوں رکن ہیں، یہ رکن ہے۔ اب آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا، کبھی آدھا اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہم سجدے میں، لیکن یہاں والا قیام بھی ہے، اور وہ ہے کہ آپ ذکر رکوع پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور وہ سیدھا کھڑا ہونا کتنا ہونا چاہیے کہ قیام پیدا ہو جائے، اور وہ والا قیام جو ہے وہ قیام غیر رکنی ہے۔ اور اس طرح بہت جگہ پر قرأت والا قیام، قرأت پڑھتے پڑھتے قیام، آپ قرأت تو پڑھ نہیں سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں کریں گے، ادھر آپ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، ضمبی سورہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کسی سے کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، ضمبی سورہ پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں کام کرتے ہوئے بھی آپ کو قیام کرنا ہے، بالکل بے حرکت، سیدھا قیام، سیدھا رہنا، وہ قیام مگر رکن نہیں ہے، یعنی اگر وہ بھول کر ہو جائے نماز باطل نہیں ہوگی، اوپر والا اگر ہو جائے تو نماز آپ کی باطل ہوگی، لیکن یہ والا باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عمدن آپ کریں تو پھر گیئر پھنس گیا نا، تو اس لیے ایک جگہ رکن ہے ایک جگہ غیر رکن ہے، یہاں تو عمدن بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے تو سہون بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہاں سہون ٹوٹے تو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں، آپ من تو شدی تو من شدم، وہاں تو بس مل گئے، حق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں، سدرۃ المنتہا پر شاید پہنچے ہوں گے، تو جہاں بھی پہنچے ہوں گے تو وہاں آپ کا قیام ٹوٹ سکتا ہے، لیکن صحیح ہے، لیکن آپ نے عمدن نہ توڑا ہو، عمدن توڑا ہو نماز باطل، تو لہذا قیام کبھی رکن ہوتا ہے کبھی غیر رکن ہوتا ہے۔ لیکن جو رکن والا ہے، قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کے معنی کیا ہے؟ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، ایک ہے سکون، دوسرا ہے قیام۔ سکون بھی بے حرکت ہے، لیکن سکون کھڑے ہوئے بنا بھی ہو سکتا ہے، سجدے والا سکون، رکوع پر پورے نیچے آ کے والا سکون، جس میں آپ کو ذکر رکوع پڑھنا ہے، وہ بھی سکون ہے، اس میں بھی آپ کو بدن ساکن رکھنا ہے، لیکن اس کو قیام نہیں کہتے۔ قیام کا مادہ کیا ہے؟ قیام کا مادہ ہے قامہ مطلب کھڑا ہوا، تو سیدھا کھڑا ہونے کو ہم قیام کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہونا۔ اب دو طریقوں سے سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا ہے، رکن کے طور پر، غیر رکن کے طور پر۔ اب رکن کے طور پر کب ہے؟ ایک ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے، نمبر 1 واجب، نمبر 2 رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے والا جو قیام متصل ہے وہی متصل قیام، اس قیام کے ایک دم ساتھ میں اس قیام کے پھر رکوع میں جانا، یعنی متصل ہے، تو یہ والا قیام اور یہ والا قیام رکن ہے۔ اور غیر رکن کون کون سے ہیں؟ غیر رکن نمبر 1 قرات یعنی الحمد اور ضمب سورہ، جو اس کے بعد سورہ پڑھتے ہیں، ضمب سورہ پڑھتے ہوئے اور دوسری جگہ کا ہے رکوع کے بعد، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جب رکوع کے بعد آپ سیدھا کھڑا ہو جائیں گے، سیدھا پورا کھڑا ہو جائیں گے، تب جا کے سجدے میں چلے جائیں گے، اور وہ والا قیام جو ہے سیدھا کھڑا ہونا وہ بھی ہے قیام، لیکن وہ غیر رکن ہے،
دو والے قیام غیر رکن ہے اور دو والے قیام رکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ قیام چاروں کے چاروں واجب ہیں. یہ قیام چاروں کے چاروں واجب ہے. 1 2 3 4 چاروں کے چاروں واجب. پہلے دو واجبی رکن ہیں، واجبی رکن، اور دوسرے والے ہیں غیر واجبی رکن، غیر رکنی واجب. رکنی واجب اور غیر رکنی واجب، یہ والے دو رکن بھی ہیں، یہ والے دو غیر رکن ہیں، مگر یہ بھی واجب اور وہ بھی واجب. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑا اور آگے چلیں گے. ابھی اس قیام کا آدھا حصہ باقی ہے، اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ ہے واجبات قیام. قیام میں واجبات کیا کیا چیزیں ہیں؟ واجبات قیام، واجبات قیام 6 چیزیں ہیں. 1 2 3 4 5 اور 6. پہلی چیز جو ہے تکبیر سے پہلے، تکبیر سے پہلے تھوڑی دیر کھڑا رہنا. تکبیر پڑھنے سے پہلے، جیسے رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کھڑا رہنا، تب تکبیر پڑھنا. تکبیرۃ الاحرام کے وقت پہلے سیدھا کھڑا رہنا قیام کے اندر، تب تکبیرۃ الاحرام پڑھنا. تو گویا پہلی شرط یہ ہے کہ تکبیر سے پہلے تھوڑی دیر کھڑا رہیں. کھڑا رہیں یعنی قیام کریں. میں تھوڑا قیام کریں، یعنی کھڑے رہیں، قیام کرنا، یہ پہلی شرط ہے. پہلی چیز واجب ہے. یہ کس لیے ہمیں پہلے کھڑا رہنا ہے تب تکبیر پڑھنا ہے؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ قیام قائم ہو گیا، قیام ہو گیا، تب آپ تکبیر پڑھیں گے. تو آپ کو یقین، ہر کام میں انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور وہ یقین تب ہو سکتا ہے جب شرائط کا خیال رکھا جائے. تو جب اس شرط کا خیال رکھا جائے گا کہ تکبیر سے پہلے تھوڑی دیر کھڑے رہیں، اس تھوڑی دیر کھڑے رہنے سے یقین ہو گئی کہ قیام ہو گیا. اب جب قیام ہو گیا تو اللہ اکبر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات کیا ہے؟ قیام جب ہو، دوسری بات، جتنی دیر آپ کا قیام میں ہیں، قیام میں حرکت نہ کرنا، بدن کو حرکت نہ دینا، یعنی حرکت نہ کرنا. قیام میں حرکت نہ کرنا، یہ دوسری چیز ہے، دوسری واجب ہے، واجب بات. دوسری بات واجب بات، پہلا تھوڑی دیر تکبیر سے پہلے کھڑا رہنا. دوسری بات، جب آپ تکبیر پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہیں، اس قیام میں تھوڑی دیر پہلے تکبیر پڑھی، اور اس میں دوران بھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بدن کو کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. بے حرکت بدن رہنا چاہیے. دوسری واجبات میں سے دوسری واجب چیز ہے. اور تیسری چیز، قیام کی حالت میں آپ قیام کے دوران کسی ایک طرف نہ جھکنا. کبھی ہم کھڑے ہیں اور ایسے میں یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں. ٹانگیں سیدھی ہیں، لیکن کبھی ایک والی ٹانگ ڈیلی ڈالتے ہیں. آپ مجھے دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے. یہ میں نے دائیں طرف ڈیلی کر لی، اب بائیں والا جو گھٹنا ہے وہ ڈیلا کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک طرف جھکنا، کبھی ادھر جھکنا، کبھی ادھر جھکنا. تو انسان سنکرنٹ لیگ میں تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قیام کے دوران کسی ایک طرف نہ جھکنا نہیں. اور چوتھی شرط نہیں بلکہ چوتھی چیز جو واجب ہے، یہ سب قیام کے دوران ہے. کسی چیز کا
یہ سب قیام کے دوران ہے. کسی چیز کا سہارا نہ لینا. کسی چیز کا سہارا نہیں لینا ہے. کسی چیز کا سہارا نہیں لینا ہے. سہارا لینا کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں دیوار ہے, میں دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, اب مجھے پڑھنا ہے, مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گا, لہٰذا میں اس کے ساتھ رہ کے کروں گا اللہ اکبر, اور میں اس کے ساتھ سہارا میں نے کسی چیز کا لیا, دیوار کا سہارا لیا یا کسی چیز کا سہارا لیا. یہ ہے یہاں, تو میں یہاں مجھے یہاں تو تکبیر سے پہلے قیام تو میں نے ہاتھ لگا لیا, جیسے لگتا ہے کہ گر جاؤں گا, اس لیے یہاں سے تب کہا اللہ اکبر, اور جلدی جلدی پھر سہارا لیا. یہ سہارا وغیرہ نہیں لینا ہے بھائی, سہارے کے بغیر کسی چیز کا سہارا نہیں لینا ہے. اور نمبر 5 یہ احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب کے طور پر دونوں پاؤں قیام کی حالت میں سب کچھ ہے, دونوں پاؤں زمین پر رکھنا, دونوں پیر زمین پر رہنا یا زمین پر رکھنا. آپ تکبیر کر رہے ہیں, بیچ میں آپ نے ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا, اللہ اکبر یا اللہ اکبر, ایک پاؤں پر. ایسا نہیں کرنا ہے, دونوں پاؤں برابر, بلکہ اپنا وزن جو ہے وہ وزن متوازن بنائیں گے. دونوں پاؤں پر یکساں وہ بوجھ ڈالیں گے, اپنے وزن کا بوجھ, سمجھ رہے نا, تاکہ آپ کا پاؤں بے خبری میں کبھی نہیں اٹھے گا. کبھی ایسا کرتے کرتے کچھ کھجلی جیسی پاؤں میں ہوئی تو ایک طرف سے آپ نے یہ آگے والا پیر اوپر کر لیا, پیر اپنی جگہ ہے لیکن یہ طرف نیچے ہے, لیکن پنجے کی طرف اوپر اٹھا. اور ممکن ہے یہ بھی کہ آپ ایسے کرتے کرتے اس کو کچھ کھوج بھی رہے, تو ایسا نہیں کرنا. اور چھٹی چیز, پاؤں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. کتنا کم ہونا چاہیے جی؟ ایک بالش زیادہ سے زیادہ, ایک بالش زیادہ سے زیادہ درمیان فاصلہ کم ہونا, اور اس سے بھی کم رہے تو بہتر ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کو تکبیر پڑھنا ہے یا نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ یوں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر. یہ دیکھیں نا, بلی آئے, کتا آیا, وہ نیچے سے بیچ میں سے گزرے گا. ایسا نہیں, ایسے کچھ اور لوگ کر دیں. ہم کو کیا کرنا ہے, جتنا پاس میں ہو جائے اتنا اچھا. بیچ والا جو یہ والی جگہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہونی چاہیے, بس, اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں, تقریباً اتنا, اس سے زیادہ نہیں. آج کل میں نے دیکھا ہم کو صحبت سے یا کسی اور وجہ سے عادت پڑ گئی ہے, ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں. اب آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ سائنس میں ہر چیز کا جواب ہے. جتنا آپ یہ دور رکھیں گے اتنا آپ کا جو یہ بیک ہے, لور بیک, اس میں ڈسکس پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جتنا آپ ایسے رہیں گے اتنا آپ کا بدن بالکل پورے کا پورا بوجھ ڈلے گا. بالکل جو بیچ میں ہوتا ہے, جو گریوٹی لائن آپ کے بوجھ کی ہوگی, اسی گریوٹی لائن کے دائیں بائیں یوں کریں گے تو کبھی آپ یوں کریں گے اور کبھی آپ یوں کریں گے, اور آپ کے یہ جو ہے نا یہ, تو ان میں ڈسکس پیدا ہونے کا خطرہ ہے. فزیوتھراپی یہی کہتی ہے. تو بہرحال ہمیں وہ نہیں کہنا ہے, کیونکہ ہمیں وہی کہنا ہے جو ہمارا مرجع کہتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے. تو اس لیے میں نے ویسے ہی بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر بتا دیا, اس سے زیادہ بتانا نہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام، حال شما خوبه؟ سلام، خوبم الحمدلله. شغل شما چیه؟ من کارمند بانک هستم. شما معمولا توی بانک کت و شلوار میپوشید؟
بله معمولا کت و شلوار میپوشم. کت و شلوار چه رنگی؟ معمولا کت و شلوار قهوه‌ای با پیرهن سفید میپوشم. کراوات نمیزنید؟ نه در ایران معمولا مسلمونا کراوات نمیزنن. شما معمولا برای کار چه لباسی میپوشید؟ مقنعه سرمه‌ای با مانتوی سفید و شلوار مشکی. شما چه رنگی رو دوست دارید؟ سبز. شما چه رنگی رو دوست دارید؟ توسی. فقط توسی؟ آبی رو هم دوست دارم. آبی روشن یا آبی تیره؟ آبی روشن. برادرتون چطور؟ برادرتون هم رنگ آبی رو دوست داره؟ نه، اون رنگ سفید رو دوست دارم. شما چه رنگی رو دوست دارید؟ رنگ سفید. شما معمولا سر کار چه لباسی میپوشید؟ کت و شلوار. توی خونه معمولا چه لباسی میپوشید؟ پیژامه، یه گرم کن با یه پیراهن نصف آستین. پیراهن نصف آستین چه رنگی؟ رنگای روشن، زرد، سفید، آبی روشن. شما چه رنگی رو دوست دارید؟ بنفش. معمولا برای کار چه لباسی میپوشید؟ شورت ورزشی، پیراهن ورزشی و کتونی. چرا این لباس رو میپوشید؟ مگه شغل شما چیه؟ من مربی فوتبال هستم. پس شما هر روز ورزش میکنید؟ بله هر روز صبح. کجا؟ پارک. اول ورزش میکنید یا اول صبحونه میخورید؟ اول ورزش میکنم بعد صبحانه میخورم. صبحونه چی میخورید؟ نون و پنیر و چای، گاهی وقتام کره و مربا.